أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قابل قدر امام و خطیب مسجد ہادہ شیخ جمیل رحمانی حفظہ اللہ، ذمہ داران مسجد عمر فاروق، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج طاق راتوں کی آخری رات، 29ویں رات، جس میں ہم سب اللہ کے گھر میں اکٹھا ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم تمام لوگوں کو میدان حشر میں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ جس موضوع پر ہمیں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، دیکھا جائے تو ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ اور سماج یہ زخموں سے چور چور ہے۔ کس زخم پہ مرہم رکھا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے؟ جب پورا جسم چھلنی ہے تو مرض کہاں زخم پہ مرہم رکھا جائے؟ لیکن چونکہ جو زخم زیادہ گہرا ہے، جو بیماری زیادہ عام ہے، پہلے وہاں سے علاج شروع کیا جائے۔ اور میں یہاں کے امام شیخ جمیل رحمانی حفظہ اللہ اور منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے معاشرے کی جو اہم بیماریاں ہیں، ان بیماریوں پر مرہم رکھنے کے لیے مجھ جیسے ادنا طالب علم کو زحمت دی ہے کہ میں اس بیماری پر مرہم رکھ سکوں اور اس مختصر سے وقت میں اس کا علاج کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور ہم تمام لوگوں کو، اگر وہ بیماریاں ہمارے درمیان سرایت کر چکی ہیں تو طاق رات کی آخری رات ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب و سنت کی ان تعلیمات کو سننے کے بعد ہم ان بیماریوں کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بیماری معاشرے اور سماج کی وہ ہے سودی کاروبار، سودی لین دین۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ زنا کرنا بھی گناہ، شراب پینا بھی گناہ، دھوکہ دینا بھی گناہ،
چوری کرنا بھی گناہ، غیبت کرنا بھی گناہ، یہ سب کیا ہے؟ سب بڑے گناہ ہیں، سب کبیرہ گناہ ہیں۔ لیکن آپ سود کی خطورت اور خطرناکی کو سمجھیے کہ ایک انسان زنا کر رہا ہے، دوسرا شراب پی رہا ہے، تیسرا دھوکہ دے رہا ہے، چوتھا چوری کر رہا ہے، سب بڑے گناہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں پر یہ نہیں کہا ہے کہ اگر ایک انسان چوری کرتا ہے، دوسرا شراب پیتا ہے تو مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔ لیکن جہاں سودی لین دین کا معاملہ آیا وہاں پر آپ سورہ بقرہ کی 278 278 نمبر کی آیت آپ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ایمان ہے تمہارے دلوں کے اندر، ایمان کی ٹمٹماتی ہوئی چراغ تمہارے دل کے اندر جل رہی ہے، ایمان کا کچھ حصہ تمہارے دل و دماغ میں ہے، مومن ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، تو سود کو چھوڑو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لیکن اس کے باوجود، ہمارے اس حکم کے آنے کے باوجود کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سود کو چھوڑ دو، لیکن تم دنیا کے ساتھ چل رہے ہو کہ دیکھیے فلاں صاحب، فلاں کا بیٹا اور فلاں صاحب، وہ دیکھتے دیکھتے وہ مارکیٹ میں آئے اور دکان بھی ہو گئی، گھر بھی ہو گیا، گاڑی بھی ہوگی، حویلی بھی ہو گئی، کمپنی بھی ہوگی، تو دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں چلا گیا، تم بھی اسی کے ساتھ پیچھے چل پڑے۔ نہیں دیکھا یہ تو صاحب کا پورا معاملہ سود کہی کا ہے، سودی لین دین کا ہے، اسی میں انسان ڈوبا ہوا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود چھوڑتے نہیں ہو، لوگوں کے ساتھ تم بھی پیچھے چل رہے ہو، سود سے باز نہیں آ رہے ہو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کر رہے ہو۔ آپ سوچئے کہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے سود کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر سودی کاروبار تم کر رہے ہو تو تم مجھ سے فائٹ کر رہے ہو۔ کس سے؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہے کوئی مائی کا لال؟ ہم اور آپ سوچیں، سمجھیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ کوئی اللہ سے فائٹ کر سکتا ہے؟ اللہ قدیر ہے، صیغہ مبالغہ کہ اللہ قدیر ہے، اس کی قدرت کو کوئی انتہا نہیں ہے، کتنا بڑا جبار ہے، قہار ہے۔ ہم اور آپ تو اپنے گلی، اپنے محلے کے ایک گنڈے سے جو ہمارے جیسے 2 ہاتھ 2 پیر 2 کان رکھتا ہے، اس کا تو مقابلہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس سے راستہ لے لیتے ہیں، 2 گالی بھی آدمی سن لیتا ہے کہ بھئی بڑا واہیات انسان ہے، اس کے منہ لگنے سے کیا ہے، ابھی تیاں پانچا کر دے گا، تو حق پر رہنے کے باوجود آدمی راستہ لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو قدیر ہے، انسان سوچے تو صحیح کہ اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ جو اللہ سے جنگ کرے گا اس کا کیا ہوگا؟ بولو تو صحیح، خیر ہوگا اس کا بیڑا دنیا میں بھی غرق ہو جائے گا اور مرنے کے بعد میں بھی وہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچ نہیں سکے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یقال یوم القیامہ لآکل الربا خذ سلاحک للحرب، جو سود کھانے والا ہے، سودی لین دین کرنے والا ہے، قیامت کے دن ایسے انسان سے کہا جائے گا کہ اپنا ہتھیار لے لے جنگ کے لیے، ہتھیار لے لے، چل جنگ کے لیے۔ اللہ سے کوئی جنگ کر پائے گا؟ اسی طریقے سے
یہ سود جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لین دین کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے. اور لعنت کسے کہتے ہیں؟ الطرد والابعاد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری ہو. تو بھلا بتاؤ، اگر اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے، اللہ روٹھ جائے اور اپنی رحمت دور فرما دے، تو رحمت کے اپوزٹ میں کیا چیز ہے؟ رحمت الہی. اور اس کے اپوزٹ میں کیا چیز ہے؟ عذاب الہی. تو ہم لوگوں کو رحمت کے محتاج ہیں کہ عذاب کے محتاج ہیں؟ بولو تو صحیح. رحمت الہی کے. رحمت اگر اللہ کی دور ہو گئی اور اگر عذاب الہی کے مستحق ہو گئے تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے. دنیا میں بھی بیڑا غرق ہو جائے گا اور مرنے کے بعد عذاب قبر سے بھی انسان بچ نہیں سکے گا. شریعت نے سود کو جو حرام ٹھہرایا ہے، ابھی لاک ڈاؤن گزرا نا 2 سال، جنہوں نے سودی کاروبار کیا تھا کیا ہوا؟ کتنے لوگوں نے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی، اور کتنے لوگ ڈپریشن میں چلے گئے. اور کیا معاملہ ہو گیا؟ گاڑی کھینچ لی گئی، گھر لے لیا گیا، حالت اس سے کچھ ہو گئی. تو شریعت نے جو سودی کاروبار سے جو پابندی لگائی ہے، حرام ٹھہرایا ہے، اس کی علتیں ہیں. جاب کر رہے ہو، گاڑی آپ نے لے لی، گارنٹی ہے کہ 4 سال گاڑی کا یہ بھرنا ہے لون، 4 سال زندہ رہو گے. گھر لے لیے کہ 4 سال میں ہماری سیلری سے کٹتا جائے گا، ہمارا کوئی کاروبار اتنا رہا اتنا ہم پے کرتے جائیں گے، گارنٹی ہے کہ 4 سال جیو گے؟ ہے گارنٹی؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جب انسان اللہ سے جنگ کرے گا اس میں خیر نہیں ہے. یہ وہ سود ہے کہ صحیح بخاری کی وہ روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات. کان کھول کے سنیے گا غور سے. آج دیکھیے کہ سودی لین دین کے ایک نئے ہتھ کنڈے ہیں. دیکھیے موبائل کی دکانوں پر 0% انٹرسٹ لکھا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ 0%. کیسے انٹرسٹ 0%؟ جب آپ سائن کرنے جاؤ گے تو اس پہ ہے کہ اگر دیر ہوا تو فائن انٹرسٹ وہی ہے. اس پہ سائن کر رہے ہو نا. ہمارے کتنے نوجوان بچے ہوتے ہیں وہ مسائل لے کر کے آتے، لیکن شیخ اس پہ تو 0% انٹرسٹ ہے. میں نے کہا وہ جو سائن کرتے ہو نا اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ لیٹ ہوا تو سود، تو سودی لین دین پہ ایگری ہو کہ نہیں ہو؟ تم ٹائم سے جمع کر دو کہ انٹرسٹ نہ ہے، لیکن چونکہ اس سودی لین دین پر تم ایگری ہو، یہی اعلان جنگ ہے. گویا کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ عمل کرنا درست ہے. تو جب وہ بچہ 10-12 سال کا ہے، ابھی موبائل لیا 5000 کا، تھوڑا اور بڑا ہوگا تو بائک لیا، جاب لگ گیا تو 4 ویلر لیا، کچھ اور ہوا تو گھر لیا. پوری زندگی وہ کس سے فائٹ کر رہا ہے؟ کس سے لڑ رہا ہے؟ بولو تو صحیح. اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتنبوا السبع الموبقات. 7 یہ ایسے گناہ ہیں کہ یہ ہلاک و برباد کر دینے والے ہیں، تمہارا بیڑا غرق کر دینے والے ہیں. اور سب سے پہلے ان 7 گناہوں میں شرک کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کے بعد کس چیز کا؟ اکل الربا، سود کا کھانا. تو جس شریعت نے، جس نبی نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ سود تمہارا بیڑا غرق کر دینے والا ہے، سود تم کو تباہ کر دینے والا ہے، تو اس میں تباہی کے بجائے آپ آبادی کا خواب کیسے دیکھ رہے ہو؟ کیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ سودی کاروبار کر کے آپ امبانی بن سکتے ہو، بل گیٹس بن سکتے ہو؟ ممکن ہے؟ ارے بولو نا صحیح. ممکن ہے؟
فوری طور پر کچھ چمک دمک آ جائے گی، فوری طور پر چمک دمک 2-4 سال آ جائے گی، لگژری زندگی گزارنے لگو گے. لیکن میں نے تو اپنی 50 سالہ زندگی میں قریب اور دور کے لوگوں کو دیکھا کہ جس نے سودی لین دین کیا، 99% لوگ اپنی ہی زندگی میں زیرو سے ہیرو بننے گئے تھے، وہ زیرو سے بھی نیچے چلے گئے. اپنی زندگی میں وبال آ گیا کہ جو انسان دیکھتے دیکھتے کروڑوں میں کھیلنے والا، اور ایک دن ایسا آ گیا کہ وہ 1 روپے کا محتاج ہے. اور اگر وہ کسی طریقے سے کراس کر لے گیا تو اس کے جو بچے ہیں جو حرام کمائی کھائے ہیں پلے بڑے ہیں، وہ روڈ پہ آگے کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، تو فلاں کا بھائی ہے، وہ تو بھائی بہت بڑا سیٹ بمبئی کا تھا، کمپنیوں فیکٹریوں کا مالک تھا، یہ لوگ کہاں گئے؟ یہ لوگ زکوٰۃ و صدقہ کھانے کے مستحق ہو گئے، کچھ نہیں. تو یہ ہے اس کا انجام. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے، یہ زمین و آسمان کا رب عرش والا کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے. مٹانا، بلیک بورڈ پر ٹیچر کچھ لکھتا ہے نا بچوں کو سمجھانے کے لیے، اس کے بعد ڈسٹر سے تھوڑی دیر کے بعد میں مٹا دیا. اب جو اسٹوڈنٹ بعد میں آئے وہ کچھ حاصل کر پائے گا؟ کہ بلیک بورڈ یہ وائٹ دکھ رہا ہے، کچھ نہیں ہے. جو بچے تھے وہ پا کے لکھ لیے، لیکن جب ڈسٹر سے صاف کر دیا، مٹا دیا، تو اس کا وجود ہی ختم ہوا، جو کچھ سنٹینس جو جملے ٹیچر نے لکھے تھے. تو ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، سود کو مٹا دیتا ہے. مٹانے کا مطلب وجود ہی ختم ہو گیا. جو ہرا باغ آپ دیکھے تھے، وہ ہرا باغ، وہ لگژری زندگی، وہ سب ختم ہو گئی. ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. انسان اپنے مال جو خرچ کرتا ہے راہ خیر میں، وجوہ خیر میں، چاہے وہ مال کا زکوٰۃ نکالتا ہو یا نفلی صدقہ خیرات کرتا ہو، تو دیکھنے میں تو یہ ہے کہ مال اکاؤنٹ سے کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اس میں بڑھوتری فرماتا ہے. تو یہ ہے یہ مزاج شریعت کا سود کے تعلق سے. سود ہی کے تعلق سے وہ وعید جس کو آپ نے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ لمبی حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک خواب کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 لوگ میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے ایک مقدس زمین کی طرف لے کے چلنے لگے. میں چلنے لگا، یہاں تک کہ میرا گزر ایک نہر سے ہو رہا ہے، اور وہ نہر جس میں خون کا نہر ہے، اور خون کا نہر ہے. ایک آدمی اس نہر کے کنارے پہ کھڑا ہے اور دوسرا انسان اس خون کے نہر میں یہ گھوتے لگا رہا ہوتا ہے، اور خون کے نہر سے وہ نکلنا چاہتا ہے. جیسے ساحل کے پاس آتا ہے، وہ انسان جو نہر کے کنارے کھڑا ہے پتھر سے اس کے سر پہ مارتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر وہ اسی میں ڈبکی لینے لگتا ہے. یہ معاملہ اس کے ساتھ بار بار ہو رہا ہے کہ وہ اس نہر، خون کے نہر میں ڈبکی لے رہا ہے، نکلنا چاہتا ہے کہ باہر آ جائے، لیکن ساحل پہ ایک انسان کھڑا ہے اور یہ ہے کہ پتھر سے اس کے سر کو مارتا ہے. یہ ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا کہ الذی رأیتہ فی النہر، کہ جب میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کون انسان ہے، اس کا کیا ماجرا ہے کہ یہ نکلنا چاہتا ہے، پتھر سے اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے، پھر اسی میں چلا جا رہا ہے، تو یہ ہے کون؟ تو مجھے جواب ملا کہ جس انسان کو تم نے دیکھا کہ خون کے نہر میں ڈبکی لگا رہا ہے
اور جب اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہاں ایک انسان کھڑا ہے اس کے پتھر پر، اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، تو یہ وہ انسان ہے کہ آکل الربا، یہ سود کھانے والا تھا۔ تو یہ کتنی سخت وعید ہے، آپ اس کی خطورت کو سمجھیں کہ وہ نہر کے خون کے نہر میں ڈبکی لگا رہا ہے، نکلنا چاہ رہا ہے کہ نکل آئے، لیکن وہاں اس کے ساتھ یہ معاملہ، یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دینی بھائیوں، یہ معاشرہ اور سماج جو سود کی لپیٹ میں ہے، اور میں بتاؤں کہ میرے دوستوں، میرے دینی بھائیوں، ایک عام انسان کو دیکھیں تو ایک عام انسان، میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا جو ان مسجدوں میں صف اول میں ہیں، حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، تہجد گزار صاحب ہیں۔ ایک جگہ سود پہ درس دیا، نکلا، وہ حاجی صاحب سامنے آئے، کہا کہ مولانا میرا بچہ نہیں مانا، گاڑی تو میں نے بھی لون پہ لے لی ہے، گاڑی تو میں نے بھی لون پہ نکال لی ہے۔ میں نے کہا بچہ آپ کے تابع ہے، آپ بچے کے تابع نہیں ہیں۔ چیک بک کس کے نام سے ہے؟ بچے کے نام سے ہے۔ سائن کس کی چل رہی ہے؟ آپ کی چل رہی ہے۔ چیک کس نے دیا؟ بولے میں نے دیا۔ میں نے کہا یہ شیطانی ہیلا ہے کہ بچہ نہیں مانا، چیک بک آپ نے دیا ہوگا سائن کر کے، لے جا جمع کر دے۔ اس لیے کہ آپ کو بھی شوق تھا کہ فرنٹ سیٹ پہ اور ہم شان بان کے ساتھ بیٹھیں گے کہ سیٹھ جی بھائی جا رہے ہیں نئی گاڑی پہ۔ تو یہ بچے کو بھی میں مت لاؤ، کل قبر میں عذاب ہوگا، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عذر آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا کہ بچہ نہیں مانا۔ بچہ نہ مانے، ناراض ہو جائے، لیکن جس رب نے آپ کو صحت دی ہے، توانائی دی ہے، مال دی ہے، جائیداد دی ہے، اس رب کو مت ناراض کرو، اس رب کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ وہ رب خوش ہو جائے گا تو ساری کائنات خوش ہو جائے گی، اور اگر وہ رب ناراض ہو گیا تو اس دنیا کے لوگوں کو خوش نہیں کر پاؤ گے، بیڑا غرق ہو جائے گا، تباہی بربادی تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دینی بھائیوں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ بند کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ امہات المومنین کا بیان ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تیسرے مہینے کا چاند نظر آ جاتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کا حال کیا تھا؟ چولہا جلتا تھا، کس چیز میں گزر ہوتا تھا؟ کھجور اور پانی پر، اللہ یہ کہ کہیں سے کچھ کھانے کے لیے ہدیے میں کوئی چیز آ جائے۔ مدینہ کے اندر یہودی موجود تھے۔ غزوہ خندق آپ پڑھیے کہ غزوہ خندق کی کھدائی کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام کے ساتھ پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہودی تھے، سودی لین دین کرتے تھے، مجبوری کی یہ وقت کہ نبی کے گھر فاقہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے رعایت ربا، جس نے سود کی حرمت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، اور یہ کہا کہ جو سودی کاروبار نہیں چھوڑتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ نبی کے گھر کی یہ حالت ہے، نازک حالت ہے، لیکن سود کا کھانا آمنہ کے لال محمد عربی کے لیے جائز نہیں ہوا۔ کتاب الجہاد و سیر، صحیح بخاری کی روایت آپ دیکھیے کہ اماں عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعه مرہونۃ عند یہودی ب30 صاعا من شعیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو رہی ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کی زرہ یعنی وہ لوہے کی جو جاکٹ آپ پہنتے تھے کہ دشمنوں کی تیر اثر انداز نہ ہو، ایک یہودی کے یہاں 75 کلو جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ آج لوگ کہتے نا کیا کرے مولانا شیخ، کیا کرے، مجبوری ہے، بچے کو ہائی ایجوکیشن دلانا ہے، اس میں 1 کروڑ کا خرچ آ رہا ہے، 50 لاکھ کا خرچ آ رہا ہے، ہمارے پاس 20 ہی لاکھ ہے، تو مجبوری ہے، ہم کو 60 لاکھ کا فلیٹ لینا ہے، ہمارے پاس تو 40 ہی لاکھ ہے،
ہم کو گاڑی فارچونر لینی ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ کیش لے لیں یا دکھا دیں تو وہ انکم ٹیکس، یہ ٹیکس، وہ کیا کیا ہیلے و سازیاں ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے مولوی صاحب کوئی گنجائش کا راستہ نکال دیں۔ یہ سب لیفٹ رائٹ کچھ نہیں چلے گا، آپ کے پاس دوسرا آپشن موجود ہے۔ آپ ہائی ایجوکیشن اس سے لو پہ آ جائیے، بہت سے کورسز ہوتے ہیں اتنے میں ہو جائیں گے۔ مت نئی گاڑی لیجیے، ریسل گاڑی لیجیے، آپ کے پاس آپشن موجود ہے۔ تو یہ مجبوریاں نہیں ہوتی ہیں، یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ سود کسی بھی شکل میں جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو سود جیسی بیماری سے پاک صاف کرے، کیونکہ یہ اعلان جنگ ہے اور اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی انسان ایسا ہو یا دل میں آ رہا ہو، ہرا باغ دکھ رہا ہو کہ وہ ساتھی ہے، وہ رشتہ دار ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو اور سود کے قریب پہ بھی مت جانا۔ گھر میں فاقہ ہو جائے گوارا کر لینا، اس لیے کہ میرے نبی نے تیسرا چاند نظر آ گیا اور میرے نبی کے گھر میں فاقہ ہو رہا تھا، لیکن میرے نبی نے سود کا کھانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ہم بھی فاقہ کر لیں گے، لیکن سودی لین دین نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد میں معاشرے کی دوسری بیماری وہ غیبت ہے۔ غیبت کیسے کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکرو کا اخا کا بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کا ذکر ایسے کریں کہ اس چیز کو وہ ناپسند کرے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے بھائی کے اندر وہ کمی موجود ہو، جیسے ایک چور ہے، اب بیٹھے کہ اس چور کی بات کرتے ہو، دن رات چوری کرتا ہے وہ چور، اس کا مشغلہ وہی ہے، وہ بیماری اس کے اندر ہو ہی تو کہا اسی کا نام غیبت ہے۔ اس کے اندر وہ کمی پائی جا رہی ہے، پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہو یہی غیبت ہے۔ اور اگر وہ کمی اس کے اندر نہیں ہے اور کہہ رہے ہو تو تم تہمت لگا رہے ہو۔ تو غیبت کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ سورہ حجرات کی یہ آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی نہ کرے، اور اس کی خطورت کو بیان کرتے ہوئے کہ غیبت کرنا یہ کتنا خطرناک جرم ہے۔ اللہ نے مثال دی اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا تم میں سے کوئی انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ چیز تم کو ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے کہ مردہ انسان کا گوشت کھاؤ۔ تو تشبیہ دی کہ ایک بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کرنا، غیبت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا تھا حسبک من صفیۃ کذا، کہ آپ کے لیے تو بس صفیہ ایسے ہے، بس انہیں پڑا ہوا ہے۔ یعنی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ناٹکت کی تھی، تو ایک طنز کے طور پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جملہ ادا کر دیا، بٹلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته۔ اے عائشہ، تم اپنے زبان سے ایسا کلمہ کہہ چکی ہو، ایسا جملہ ادا کر چکی ہو کہ اگر یہ سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کے
پانی کا ذائقہ بدل جائے گا، ڈسکلر ہو جائے گا. یعنی یہ جملہ تمہاری زبان سے جو نکلا ہے یہ بہت ہی ناشائستہ جملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں غیبت. اس کو کہتے ہیں غیبت. اور جیسا کہ شیخ موصوف نے تمہیدی کلمات میں کہا کہ انسان نیکیاں کرتے جاتا ہے لیکن زبان کی یہ چکی چلتی رہتی ہے تو یہ نیکیاں دوسرے لوگوں کے کھاتے میں جا رہی ہوتی ہیں اور اس کا نام اعمال نیکیوں سے خالی ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث ہوگی جس کو آپ نے بارہا ان منبروں محراب سے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون مل مفلس، کہ تم کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس، محتاج، تنگ دست، قلاش وہ انسان ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، روپے پیسے نہ ہوں، ضروریات زندگی کے سامان نہ ہوں. دینار درہم نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، چلنے کے لیے سواری نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، یہ ضروریاتی زندگی کے سامان ہے. یہ نہیں ہے تو ایسے انسان کو ہم فقیر، مسکین، تنگ دست، قلاش سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کہ میری امت کا سب سے قلاش، سب سے تنگ دست، سب سے فقیر، سب سے خستہ حال وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا. کیا ہوگا؟ اللہ کے حقوق میں نمبر 1 پہ ہوگا، نماز کا پابند، روزے کا پابند اور دیگر اعمال صالحہ کا پابند ہوگا. حقوق اللہ کی ادائیگی میں نمبر 1 پہ ہے، پہلی صف میں ہے. تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹ رہی ہے، 5 وقتہ نماز کی باجماعت پابند، تلاوت قرآن کے پابند، ذکر و اذکار کے پابند، تہجد کے پابند، نوافل کے پابند، سب ہو رہا ہے نمبر 1. مثال کہ فلاں صاحب کو ماشاءاللہ مسجد ہی میں، کہاں پاؤ گے؟ مسجد میں. لیکن بندوں کے جہاں حقوق آئے وہاں کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مرڈر کیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ بندوں کے حقوق ہے، نہیں ہیں. اب یہ تمام لوگ وہاں آئیں گے، مجلسوں میں بیٹھ کر، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر کے، مجلسیں گرم کر کے، اور چل رہا ہے وہ فلاں تو ایسا ہے، تو اس نے ایسا کیا، تو اس نے ایسا کیا. آپ کو نہیں معلوم کہ فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بیوی ایسی ہے، فلاں کی بہو ایسی ہے. مجلس گرم ہے، شیطان بھی ساتھ دے رہا ہے. اچھا وہ فلاں کا بیٹا ایسا ہے، ایسا کیا، وہ فلاں کی بہو ایسی ہے، وہ فلاں کی بیٹی ایسی ہے. کیسے؟ پورے رہے اور مزے لے کر کے. اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ فاکہۃ المجلس. یہ مجلس کا میوہ ہے بھائی. کلنگڑ ہے، تربوز ہے، ایپل ہے، انگور ہے، آدمی مزے لے کے کھاتا ہے نا. منہ میں پانی آ گیا ہوگا. چلو انشاءاللہ افطاری میں ملے گا کلنگڑ انشاءاللہ. تو کیا ہے؟ اس کو فاکہۃ المجلس کہا گیا ہے غیبت کو، کہ مجلس کا میوہ ہے. بڑے غور سے، بڑے مزے لے کر کے لوگ سننے ہوتے ہیں. تو یہ چیز کیا ہے؟ حقوق اللہ میں کوتاہی ہے. وہ انسان، یہ سب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے. لائن لگی ہوئی ہے وہاں. تو فون پے ہوگا، جی پے ہوگا، NEFT ہوگا، RTGS ہوگا. کسی MP MLA کا فون آئے گا، یہ ہمارا آدمی ذرا دیکھ لینا. آئے گا کہیں سے؟ کوئی چانس ہوگا؟ نہیں نہ ہوگا. وہاں نیکی اور بدی ہے. تہجد گزار تھے، حج بھی کر لیتے تھے، عمرہ بھی کر لیتے تھے، سب کر لیتے تھے، سب تھا. نمبر 1 اللہ کے حقوق میں، تھیلی اللہ کے حقوق میں نیکیوں سے بھری ہوئی ہوگی، لیکن بندوں کے حقوق والی خالی ہوگی. آئے گا وہ آدمی. حاجی صاحب تھے لیکن مسجد سے نکلتے تھے، نمازی صاحب تھے، مولوی صاحب تھے، حافظ صاحب تھے، تاجر صاحب تھے، بزنس مین تھے، انجینئر صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب تھے. یہ نکلتے تو میری ہی ٹو میں پڑے رہتے تھے. وہ فلاں ایسا، وہ ڈھکا ایسا. کیا ہوگا؟ اب آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی
اور اس کے گناہ آپ کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ آخر میں کیا بچے گا؟ یہ نیکی پوری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تہجد، نفل، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات سب زیرو ہو گیا۔ یہ نیکیوں کی جھولی خالی ہو گئی۔ ابھی بھی لوگ موجود ہیں، اللہ کا حکم ان کے گناہ کو اس کے اوپر ڈالا جائے اور حکموں کا گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عذاب جہنم سے بچائے اور ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن ان مسکینوں میں سے نہ بنائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر جنت کی گارنٹی لی۔ صحیح بخاری کی حدیث، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ۔ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ جو اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان، کیا ہے یہ زبان ہے نا، اور اپنے دونوں ران کے درمیان یعنی شرمگاہ کی، زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے کہ زبان کا مس یوز نہیں ہوگا اور شرمگاہ کا مس یوز نہیں ہوگا۔ شرمگاہ سے تعلقات جو اپنے خواہشات ہیں وہ ایک ہی راستہ ہے کہ شادی بیاہ کر کے اپنے خواہشات کی تکمیل اپنی منکوحہ بیوی سے کرے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں لیفٹ رائٹ کا۔ اور زبان کا صحیح استعمال کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے تو زبان کھلے تو بھلی بات کے لیے بولو، تو زبان سے بھلی بات بولو، اور اگر بھلی بات بولنا نہیں آتا ہے تو زبان پہ تالا لگا لو، خاموش ہو جاؤ۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، جب بیٹھ گئے مجلس میں تو چل رہا ہوتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت اور گارنٹی لی ہے۔ اس لیے زبان کی ہمیں حفاظت کرنی ہے اور غیبت سے ہم کو بچنا ہے۔ غیبت یہ کبیرہ اور بڑے گناہوں میں سے ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے، لو اغتبت احدا لاغتبت والدی لانہما احق بحسناتی۔ کتنی پیاری بات عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے غیبت کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر میں غیبت کرتا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کرتا، برا بھلا اس کو کہتا، لاغتبت والدی، تو میں اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا، ماں باپ کے پیٹھ پیچھے ان کی توہ میں لگتا، ان کی برائیوں کو بیان کرتا۔ کیوں؟ اگر میں غیبت کرتا، یعنی غیبت کرنے والے نہیں تھے، دور تھے، لیکن غیبت کی صنعت اور قباحت اور اس کی خطورت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر میں کسی کی غیبت کرتا، کسی کے پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا، تو میں اپنے والدین کی غیبت کرتا۔ آگے جملہ سنو، وہ سوچنے والا ہے، لِأَنَّهُمَا أَحَقُّ بِحَسَنَاتِي، اس لیے کہ میرے والدین میری نیکیوں کے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ میری نیکیاں کسی کے اکاؤنٹ میں جائیں تو میرے والدین ہوں، دوسرا کیوں میری نیکیاں لے لے۔ تو کتنی پتے کی بات کہی، کتنی پیاری بات کہی۔ آج دیکھیے کہ نماز پڑھے نکلے باہر، فون آیا کسی کا، ارے اس کی بات کرتے ہو تو بڑا بے ایمان ہے، مکار ہے، اس کی بات کرتے ہو، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے۔ ابھی نماز پڑھے جو نام عالم اعمال میں کرام الکاتبین میں نیکیاں لکھی، چلے باہر، وہ سب یہاں سے ٹرانسفر ہو کے وہاں چلے گئے، جیسے تھے ویسے رہ گئے۔ تو کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ غیبت نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، اور اسی لیے غیبت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جب آپ کو معراج کرائی گئی تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو جہنم کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس میں سے ایک ایسے انسان کو دیکھا، مررت بأقوام یخمسون وجوہہم وصدورہم، کہ میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کو ہوا کہ مررت بأقوام لہم اظفار من نحاس
यखमिसून बिहा वजूहहुम व सुदूरहुम कुल्तु मन हाउलाई कानू याकुलून लुहूमन नास व यक़ऊन फी अरादिहिम। कि जब मैंने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाखून किसके हैं, तांबे के हैं, तांबे के नाखून हैं, और उस नाखून से अपने चेहरे को खरोच रहा है और अपने सीने को खरोच रहा है। तो मैंने कहा भाई ये कौन लोग हैं, इनका क्या माजरा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया, कानू याकुलून लुहूमन नास व यक़ऊन फी अरादिहिम। ये वो लोग हैं माशरे और समाज के, ये वो करप्ट लोग हैं कि ये बैठ करके ये लोगों का गोश्त खाते थे, लोगों की इज्जत व आबरू पर हमले किया करते थे। तो ये है गीबत का नुकसान कि गीबत करने की बुनियाद पर इंसान अज़ाबे जहन्नम से भी नहीं बच सकेगा, क्योंकि अज़ाब हो रहा है। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, हमें और आपको ज़रूरत है कि अगर नेकियों की हिफाजत करना चाहते हैं कि नेकियां हमारे नामे आमाल में महफूज रहें, तो उस अल्लाह के लिए ज़ुबान पे लगाम लगाएं, ज़ुबान को कंट्रोल में रखें। किसी भाई से कुछ तकलीफ़ है, कुछ है, कोई ऐसा मामला है, उससे मिल करके उसकी निशानदेही कीजिए कि भाई आप नमाज पढ़ने आते हो, आपका मामला सब ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं, आप झूठ बहुत बोलते हैं, तो ये तो बड़े बड़ा गुनाह है, इससे बचिए। अगर कह सकते हो सामने तो जाकर के मिलो, और अगर नहीं कह सकते हो, कभी ऐसा भी होता है कि भाई मैं कर रहा हूँ, तुमको क्या पड़ी हुई है, या ज़्यादा जज्बाती है, थोड़ा आप कमज़ोर हैं, तो गाली गलौज भी उतर सकता है कि तुझको क्या पड़ी है, तू क्यों आया, तू कौन होता है बोलने वाला, मैं ऐसे ही रहूँगा। कुछ और बोले तो हाथापाई की नौबत आ गई। ऐसे भी लोग होते हैं कि आईना दिखाने जाओ तो ये नहीं कहेगा जज़ाकल्लाह खैर भाई, तुम ही मेरे सच्चे खैर खा हो, बही खा हो, इसलिए कि तुम आए और मेरे सामने तन्हाई में कहा कि ये बीमारी इसको दूर करो। वरना कितने ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे कितनी बुराइयां करते, तुम हमारे बही खा हो, खैर खा हो, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ऐसे कम लोग होते हैं, वरना अक्सरियत मारने पीटने पर उतर आती है। अगर ऐसा मसला है तो उसके लिए क्या कहें, किसी मजलिस में उसका जिक्र हो रहा है तो आप नमक मिर्च और ज़्यादा मत लगाओ। कोई कहा ऐसा, हाँ उसको मैंने भी देखा था, वो तो वहाँ ऐसा किया, वो तो वहाँ ऐसा किया। अब आपकी चक्की शुरू हो गई 10 मिनट के लिए, नहीं, आपको भाई अल्लाह ताला हिदायत दे। हिदायत की दुआ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जब हिदायत की दुआ करोगे तो एक फरिश्ता है, जब किसी भाई के पीठ पीछे उसके लिए खैर की दुआएं होती है तो फरिश्ता कहता है वलक बिमिस्ल, अल्लाह ताला तुझे भी हिदायत दे दे। जिस चीज़ की दुआ अपने भाई के पीठ पीछे कर रहा है, अल्लाह ताला तुझे भी वही चीज़ दे दे। तो इसमें खैर है कि नहीं खैर है? उस भाई के लिए हिदायत की दुआ हो रही है और फरिश्ता कह रहा है कि आपको भी हिदायत दे दे। तो ये किरदार होना चाहिए, और गीबत जैसे कबीरा और बड़े गुनाह से बचना चाहिए, क्योंकि ये नेकियों को ज़ाय करने वाला अमल है। और इसीलिए हसन बसरी रहमहुल्लाह के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई इंसान आता है और कहता है हसन बसरी रहमहुल्लाह, फला इंसान आपके बारे में सख्त जुमले कह रहा था, यानी आपके पीठ पीछे आपकी गीबत कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टोकरी फलों की दी और कहा ये ले जाओ उस भाई को दे देना और ये कह देना कि तुमने अपनी बहुत सारी नेकियां मुझको दे दी हैं, यानी कब से बैठते हो मेरे खिलाफ बोलते रहते हो, तो भाई तुमने तो बड़ा अजीम तोहफा मेरी खिदमत में पेश किया है कि बहुत सारी नेकियां तुमने मुझे गिफ्ट में दी हैं, लेकिन हमारे पास उतनी सारी नेकियां नहीं हैं कि उन नेकियों को मैं तुम्हें दे सकूं। उन नेकियों के एवज में ये थोड़ा सा फ्रूट है, ये मैं आपकी खिदमत में पेश कराऊँ, ये ले लीजिए। ये सलफ थे हमारे, ये सलफ थे कि जालिम से न लिया जुल्म का बदला भी किसी वक्त, जालिम से न लिया जुल्म का बदला भी किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। माशरे और समाज में भी ऐसे लोग होते हैं। अरे भाई हाँ,
ارے وہ آپ کا جو دوست ہے نا، وہ آپ کا جو پڑوسی ہے نا، وہ بیٹھ کر کے ایسی باتیں کر رہا تھا کہ اب میں کیا کہوں۔ یہ شیاطین الانس ہیں، تھوڑا سا اس کو اور بڑھاتے ہیں تاکہ اٹھو آپ کچھ بکو، وہ جا کے وہاں لگائے، آخر میں سلام کلام بند ہو جائے۔ ان کو مزہ آتا ہے، ان کا ہاجمولا، یہ ان کا ہاجمولا ہے، یہ ٹیبلٹ وہ لے رہے ہیں، جب تک یہ نہیں کریں گے تو کھانا نہیں ہضم ہوگا۔ تو اس پہ آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ارے جاؤ نا بابا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، وہ سر کا دروازہ بند ہو جائے گا نا، پھر وہ اپنی عادت ہی چھوڑ دے گا کہ بھئی جہاں جاؤ جہاں لوگ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو اب ہم کو دوسرا ٹیبلٹ لینا پڑے گا، یہ پرانا ہو گیا، یہ نیا پروڈکٹ کچھ کھوجنا پڑے گا۔ تو یہ کردار ہمارا اس تعلق سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت جیسے کبیرہ گناہ سے بچائے۔ چونکہ وقت تیزی سے آ رہا ہے، اب شاید 10 منٹ اور رہ گئے، ہے نا، 10 منٹ اور رہ گیا، ورنہ یہ ایسے موضوع ہیں کہ گھنٹوں اس کے اوپر بولا جائے تو کم ہے، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے کہ ایک سرسری طور سے آپ کو ایک راستہ دکھا جائے اور اسی پر عمل کر لیں تو وہی بہت کافی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قطع رحمی، رشتوں کو توڑ لینا، رشتے ناطے ختم کر لینا، یہ چیز کیا ہے؟ یہ بھی کبیرہ اور بڑے گناہوں میں سے۔ اور آپ نے شروع میں سنا وہ حدیث کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال یلتقیان فیورد هذا ویورد هذا وخیرهم الذی یبدأ بالسلام۔ صحیح حدیث کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ وہ سلام کلام بند کر دے۔ 2 آدمی ہیں، 2 پڑوسی ہیں، 2 دوست ہیں، 2 سگے بھائی ہیں، 2 رشتہ دار ہیں، کسی چیز کو لے کر کے کچھ نوک جھوک ہو گیا تو ٹیمپریچر کتنے دن تک ہائی رہنا چاہیے؟ 3 مہینہ کی، 3 سال کی، 30 سال؟ ماشاءاللہ سب جاگ رہے ہیں، میں سمجھا کہ کوئی ہمارا ساتھ دے گا، 3 سال یا 30 سال کا ہے، سب جاگ رہے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، بچے خوش ہیں۔ تو کیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ ٹیمپریچر ہائی نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دن ہو گیا 72 آورس، اس کے بعد ٹیمپریچر لو کرنا ہے، ٹیمپریچر لو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر اب لو ہونا چاہیے۔ یلتقیان، یہ دونوں ملتے ہیں، آپ اپنے گھر سے نکلے، یہ اپنے گھر سے، حتیٰ کہ مسجد میں آتے ہیں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اب وہ انسان اپنے نماز کی خیر منائے کہ 2 آدمی کچھ انبن ہو گیا، آئے، ابھی دوسری صف میں ابھی وہ آدمی آیا ہے جس سے ابراہیم پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ ابھی صف میں 2-3 جگہ خالی، 2-3 لوگوں کی، وہ کھڑے ہوئے، لیکن اس کے پیچھے محمد صاحب آ دیکھا، تو ابراہیم کھڑا ہے، کمینہ نادان، اس سے تو ہمیں بات ہی نہیں کرنا ہے، اس کے بغل میں نہیں کھڑا ہونا ہے۔ اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی دوسرا آئے، اس کے بغل میں کھڑا ہو جائے، ایک اور آ جائے، اس لیے کہ ایک رہے گا پھر بھی تیری قربت ہوگی، 2 لوگ کھڑے ہو جائیں پھر میں کھڑا ہوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ میرے دوست اگر یہ وتیرہ اس نمازی کا ہے تو اپنی نماز کی خیر منائے، اس لیے کہ حرام کام ہے۔ 3 دن سے زیادہ ٹیمپریچر ہائی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو سلام سے شروعات کر لے، سلام سے پہل کر لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، خاکساری اختیار کرتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے ابھی کچھ دنوں پہلے مسجد میں لوگ بیٹھے تھے ممبرا میں، ایک بچہ بڑا شور شرابہ کرتا، کھٹک کود کر رہا تھا، اس کا باپ اعتکاف میں بیٹھا تھا۔ ایک مصلی تھے، انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ بھائی ایسے بچوں کو جو تمام نمازیوں کو ڈسٹرب کر دیں، ایسے بچوں کو بھائی کیوں مسجد میں لاتے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے تھا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ بچہ ہے، شرارت تو کرتا ہے لیکن کنٹرول کریں گے، یہ نہ ہونا چاہیے۔ وہ آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے، اعتکاف سے نکل کر کے آ کر کے
ताक रात में लोग तिलावत कुरान में मौजूद थे, पढ़ने में मसरूफ़ थे। तुम जैसे जाहिलों को किसने ट्रस्टी बना दिया? जाहिलों को ट्रस्टी किसने बनाया? तुमको बात बोलने का तरीका नहीं है, तुमको ये नहीं है, तुम देखते नहीं हो कि दूसरे बुजुर्ग लोग इनके चेहरे पर नूर टपक रहा है और तुम्हारे चेहरे पे मनहूसियत टपक रही है। अपना चेहरा आईने में जाकर देखो, ये कौन सा आप बोल रहे हैं? ये एतकाफ की हालत में है। शरीयत ने क्या हुक्म दिया है? रोज़े की हालत में हो, फ़इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु, कोई इंसान गाली दे, लड़ने झगड़ने पर उतर आए, तो तुमको क्या कहना चाहिए? आस्तीन चढ़ा लो, आओ पावर दिखाओ, ये कहो इन्नी साइम, भाई रोज़े से हूँ। क्या कहना है? भाई मैं रोज़े से हूँ, आस्तीन नहीं चढ़ाना है, नाले का दाला नहीं करोगे, रोज़ा गया तो इन्नी साइम, रोज़े से हूँ। ये तो हो गया मामला। दूसरे दिन उस इंसान को गलती का एहसास हुआ, उसी मजलिस में वो हाजी साहब बैठे थे, ज़ोहर की नमाज वो पढ़ा, इस कोने में यहाँ वो हाजी साहब बैठे, आया सलाम किया, कहा हाजी साहब मुझको माफ़ कर दीजिए, हाजी साहब मुझको माफ़ कर दीजिए। टेम्परेचर हाई था ना, शैतान गालिब था, लेकिन मोमिन का सेवा ये है कि 3 दिन से ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। 24 घंटे से पहले पहले टेम्परेचर लो हो गया और आकर के वो इंसान उसी मजलिस में, उसी मस्जिद में जहाँ उनकी इंसल्ट की थी, वहाँ माफ़ी मांग लिया। तो ये मोमिन का किरदार होना चाहिए, क़त्ए ताल्लुकी नहीं होनी चाहिए। और आपको मालूम है कि सही मुस्लिम की हदीस इस हवाले से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदों के आमाल पीर और जुमेरात, मंडे और थर्सडे को अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। अल्लाह ताला अपने हर बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है सिवाय मुशरिक के। हाँ, वो इंसान कि उसके और उसके भाई के दरमियान बुग़्ज़ हसद है, शहना बुग़्ज़ हसद है, जिसकी बुनियाद पर दोनों के मामलात कसीदा हैं, सलाम कलाम बंद है। जब इन दोनों के नामे अमाल नेकियां अल्लाह के सामने पेश की जाती हैं, फ़युक़ाल उर्कू हादैन हत्ता यस्तरिहा, इन दोनों के मामले को ज़रा साइड में किया जाए, इनकी इबादतों को, रोज़ा नमाज ज़कात हज जो कुछ आ रहा है मेरे पास, इनको ज़रा साइड में लगाओ जब तक कि ये दोनों सुलह ना कर लें। बात समझ में आई? ये तहज्जुद, ये इतिकाफ, ये रोज़ा, ये नमाज, ये सदका खैरात सब पेश हो रहा अल्लाह के सामने। आप अंदाज़ा लगाओ कि कोई मैटर फंसा हुआ हो, कोर्ट में जा रहा है और तारीख बढ़ती जा रही है, कितनी बेचैनी होती है कि भाई 2 साल से केस चल गया, अभी ताकि फाइनल हो जाएगा, फिर वो कुछ लग गया, फिर 6 महीने के लिए बढ़ गया, चलिए अभी कुछ हो, बेचैनी होती है कि नहीं होती है? और ये तो आखिरत का सौदा है। ये नेकियां जो हम थक रहे हैं, अपने आप को थका रहे हैं, ये भी जब अल्लाह ताला के सामने पेश की जा रही हैं तो क्या होता है? इस साइड में लगाओ, अभी नहीं, ये जब तक दोनों सुलह न कर ले। तो क़त्ए ताल्लुकी करनी चाहिए, पैसे को लेकर के, माल को लेकर के, सियासत को लेकर के, वो उसको वोट दे रहा है, वो उसको वोट दे रहा है, वो हमारी बात नहीं सुना, वो हमारी बात नहीं सुना, हमारी बेटी से उसने अपनी बेटी की शादी नहीं की, दूसरे को कर दिए। इस सब चीज़ों को लेकर क्या होता है? क़त्ए ताल्लुकी हो जाती है। क़त्ए ताल्लुकी ये हराम है, रिश्तों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए हदीस कि अर्रहिमु मुअल्लक़तुन बिल अर्श तक़ुल मन वसलनी वसअहुल्लाह व मन क़तअनी क़तअहुल्लाह, ये रिश्ता नाता जो है ये अर्श से लटका हुआ होता है, ये रिश्ते। और ये रिश्ता ये कहता है वसलनी मन वसलहुल्लाह, जो मुझे जोड़ता है, रिश्ते नाते को जोड़ता है अल्लाह, तो उसे जोड़। वमन क़तअनी क़तअहुल्लाह, और जो रिश्ते नाते को काट देता है अल्लाह ताला, तो उसे काट दे। सुना आपने? तो रिश्ते नातों को जोड़ना चाहिए, बरतना चाहिए, क़त्ए ताल्लुकी से बचना चाहिए और दिल को सादा रखना चाहिए। दिल को सादा रखना चाहिए इसलिए कि क़त्ए ताल्लुकी ये हराम है और कबीरा और बड़े गुनाहों में से है। इस सिलसिले में क़त्ए ताल्लुकी से मैं एक वाक़या जो सऊदी अरबिया के
ایک قبرستان میں پیش آیا، اور ایسا معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ایک انسان اپنے بھائی کے جنازے میں حاضر ہوتا ہے، اور جب اس میت کو دفنا دیا جاتا ہے، دفنانے کے بعد جب لوگ جانے لگتے ہیں، اس میت کا حقیقی بھائی وہ اس قبر پہ بیٹھ کر کے اور زار و قطار اور یہ ہے کہ آہ و بکا کے ساتھ گڑ گڑا کر کے رو رہا ہے، اور جو لوگ ہیں سمجھاتے ہیں کہ بھائی صبر کیجیے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اٹھا لیا، سب کا یہ انجام ہے، تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے۔ یہ نہ کہہ سکتے ہیں؟ اب ذرا غور سے سنیے آگے والا جملہ کیا ہے، کیوں ٹھاٹھے مار کر کے وہ رو رہا ہے، کیوں آہو بکا کر رہا ہے، اور یہ ہے کہ بے تحاشا رو رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ بھائی ہے، 20 سال سے ہمارا اپنے اس بھائی سے سلام کلام بند تھا، اب میری چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کی روح اگر چند سیکنڈوں کے لیے لوٹا دیتا تو میں نے اس بھائی سے چمٹ کر کے اپنے بھائی سے اپنی نادانی پہ معافی مانگ لیتا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ جب وہ موجود تھا تب تو تمہاری ناک بڑی اونچی تھی، ہم جائیں گے معافی مانگنے کے لیے، ہم کم ہیں۔ اب جب مٹی کے نیچے چلا گیا تب ہوش آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کی روح کو واپس لوٹا دیتا چند سیکنڈوں کے لیے تو اپنے بھائی سے لپٹ کر کے اپنے بھائی سے اپنی غلطی پر معافی کا طلبگار ہو جاتا۔ تو اس لیے میرے دوستو، ایسا معاملہ ہمارے اور آپ کے ساتھ نہ ہو۔ دنیا کی چیز فانی ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ رشتے جو خونی رشتے ہوتے ہیں، بھائی بہن کا رشتہ، اس سے قریبی کوئی رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کے بعد؟ لیکن دیکھیے باپ کا انتقال ہو گیا، جائیداد کے لین دین میں بٹوارے میں گالی گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے، مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے، مقدمہ بازی کی نوبت آ جاتی ہے، اور سلام کلام ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کتنے ایسے نادان ہوتے ہیں کہ بھائی مر گیا، اس کی جنازے میں بھی نہیں حاضر ہوا، نہیں گیا۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ بہت بڑی سرکشی ہے، اور ایسا انسان اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال صالحہ کی خیر منائے کہ جب وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سائڈ میں کر دو جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لیں۔ تو یہ سنگین جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث کی سلام کو عام کرو اور یہ کھانا کھلاؤ، نماز پڑھو، اور اخیر میں کیا کہا؟ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑو، تدخلوا الجنت بسلام۔ سنن ترمذی کی صحیح حدیث کہ رشتے ناتوں کو جوڑو، جنت کے اندر سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ تو جنت میں جانا ہے تو صلہ رحمی کرنا ہے، جنت میں جانا ہے، رزق میں برتری چاہتے ہو، رزق کو سادہ ہو، عمر میں برکت ہو، تو صحیح بخاری کی حدیث من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ جس انسان کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور اس کے عمر میں برکت عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے اور قطع تعلقی نہ کرے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ان عناوین کے تحت میں نے آپ کے گوشے گزار کی۔ ٹائم 2 منٹ زیادہ ہو گیا۔ ہماری طبیعت یہ ہے کہ وقت کی رعایت ہونی چاہیے، اس لیے اب انہی باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کی معاشرتی برائیاں اگر ہم میں سے کسی کے ہاں پائی جا رہے ہوں تو اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا، اب یہ ختم ہو رہا ہے، کل 29ویں رمضان ہے، اگر چاند ہو گیا تو کل آخری دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اعمال صالحہ تیری بارگاہ میں ہم نے پیش کیے ہیں، چاہے وہ صیام روزے کی شکل میں ہوں، تلاوت قرآن کی شکل میں ہوں، قیام اللیل کی شکل میں ہوں، نوافل کی شکل میں ہوں،
ذکر و اذکار کی شکل میں ہوں، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہوں، صلہ رحمی کی شکل میں، جس بھی شکل میں جو بھی نیکیاں مولا ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کیے ہیں، مولا انہیں قبول فرما لے اور ان اعمال کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کسی کو کچھ سوالات بھی کرنے ہوں تو کر لیں، اس لیے مجھے ممبرہ بھی جانا ہے، تو 10-5 منٹ امام صاحب کا حکم ہے تو بھائی حکم کی بجاوری کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ میں آنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا، اس لیے کہ رمضان سے 10 دن پہلے میرے حلق کا پرابلم ہے۔ حلق کے ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کہا سوجن ہے، مولانا آپ کم بولیے۔ تو میں نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب سب کچھ کہیے لیکن رمضان میں کم بولنے کو مت کہیے، کہ رمضان میں سننے سنانے کا موضوع ہے، تو تھوڑی تکلیف گوارا کر لیں گے، رمضان کے بعد ٹیبلٹ دے دیجیے وہ کھائیں گے، اور آپ کا نسخہ کم بولنے والا اور رمضان کے بعد کر لیں گے۔ تو بڑی ہمت کر کے میں آیا، چونکہ اپنے محترم امام صاحب کی ترتیب تھی، اس لیے اس ترتیب کو کچھ خلل نہ ہو، میں نے پہنچا اور جو کچھ بولنا چاہیے تھا کتاب و سنت کے حوالے سے میں نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ جی دیکھتے ہیں اڑوس پڑوس میں کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو پڑوسی اگلے کی پوری عزت ہی اتار دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، عورتوں کو لے کے، اس کو لے کے، اس کو جی جی کہ آدمی کا پورا دل ٹوٹ کے ساتھ صلہ رحمی کا کیا معاملہ ہے؟ جب یہ معاملہ ہو جائے کہ کبھی کبھی انسان مطلب جو جملہ نہیں ادا کرنا چاہیے وہ بھی ادا کر دیتا ہے اور دل ٹوٹ جاتا ہے، دل کے اندر کوئی جگہ اس آدمی کی نہیں رہ جاتی ہے نا، اس آدمی کے لیے دل میں کوئی جگہ نہیں رہ جاتی ہے نا، یہی نا آپ کا جو کہنے کا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں 2 واقعہ اپنے سامنے رکھ لینا چاہیے۔ بہت سے واقعات ہیں لیکن 2 چیزیں 2 نبیوں کی سیرت کے حوالے سے میں رکھوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین تھی نا، واقع عفق جو پیش آیا کہ منافقوں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عزت پہ حملہ کر دیا، اور مصطح بن اساسہ جو اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان رجلا فقیرا، یہ فقیر آدمی تھے، تنگ دست تھے، ان کے گھر کی خرچی برچی پوری ذمہ داری کون اٹھائے ہوئے تھے؟ بولو تو صحیح، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ وہ مالدار انسان تھے۔ خالہ زاد بھائی فقیر ہے، غریب ہے، چلو میں اس کا خرچہ چلاتا ہوں۔ لیکن منافقین کی اس ریشہ دوانی میں وہ انوالو خالہ زاد بھائی بھی ہو گئے، وہ بھی ہو گئے، جن کی تھالی میں کھاؤ اسی میں سوراخ کر دو۔ پورا گھر کا خرچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن اسی تھالی میں سوراخ کا کام کون کر دیے؟ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دل کتنا چور ہے، آپ دیکھیے کہ آج اگر کوئی اپنی بیٹی پر انگلی اٹھا دے، اس کی تقدیر پر، اس کی کردار پر، تو اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ باپ وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتا ہے، وہ بھائی اس محلے میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا ہے، اس کی بیٹی ایسی ہے، اس کی بہن ایسی ہے، چل سکتا ہے؟ اس سے بڑا زخم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیش میں آگے قسم کھا لی کہ اب جو دے رہا تھا اب خرچہ بند، اب خرچی بند، حقہ پانی بند۔ کس نے قسم کھائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ یہ میری بیٹی اماں عائشہ پر زنا کا تہمت منافقین نے لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت برات بھی نازل فرمائی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہیں، لیکن فوری طور پر جب یہ معاملہ ہوا تو قسم کھا لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے انہیں قسم نہیں کھانی چاہیے کہ مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو اپنا مال نہیں دیں گے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت اپنے کانوں سے سنی
انہوں نے اپنے قسم کو واپس لے لیا، اور جیسے اس خالہ زاد بھائی کا گھر چلا رہے تھے، ابھی چند منٹ پہلے، چند گھنٹوں پہلے قسم کھائی تھی کہ اب حقہ پانی ان کا بند، لیکن جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو پھر ان کا خرچہ آپ نے شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایسے ہی دوسرا واقعہ یوسف علیہ السلام کا، بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ کنویں میں ڈالا تھا نا، کہ کہانی ختم، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ لیکن جب وہی وزیر خراب ہو گئے، منسٹر آف فوڈ ہو گئے، قحط سالی ہو گئی، پورا واقعہ معلوم ہے، سب لوگ گئے تو یوسف علیہ السلام پہچان گئے، اور یہ بھائی لوگ تو میں دیکھے تو یوسف کی کہانی ختم، چاہتے تو یوسف علیہ السلام رشتہ ہی نہیں گردن بھی کٹوا سکتے تھے، کٹوا سکتے تھے نہیں کٹوا سکتے تھے، کہ اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا، تم ہی لوگ ہو کہ تم نے مجھے اس جنگل کے کنویں میں ڈالا تھا کہ تاکہ ڈال دو کہانی ختم ہو جائے، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، میری زندگی باقی تھی میں آ گیا، اب آ گئے ہو تو منسٹر آف فوڈ ہیں، وزیر خوراک ہیں، اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ تمہاری گردن کٹوا دیتے۔ لیکن کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں۔ تو یہ دو واقعہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اور ایسا بھی ہو جائے تو ہم اپو درگزر کر دیں، دل کو کشادہ کریں کہ دیکھیے نبی تھے، اور یہ ابوبکر صدیق تھے، اور یہ یوسف علیہ السلام تھے۔ یہ چیز رکھیں اللہ کے لیے، اللہ آپ کے مقام کو بلند کرے گا، لیکن رشتہ مت توڑیے، رشتہ مت توڑیے۔ یہ دو واقعہ سامنے رکھیں گے، آپ کے دل کو سکون ہو جائے گا۔ شیاطین الانس آئیں گے، انسان نما شیطان آئیں گے، ارے بھائی تم وقت بھول گئے، ارے ابھی کل تم کو اتنی گالیاں دیا، اتنا کیا، اسی سے سلام کر رہے ہو، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، اتنا کہہ کے کہ ٹھیک ہے، تم کو تو اجر چاہیے اللہ کے یہاں نا، ثواب چاہیے نا، انبیاء کرام کا طریقہ ہی رہا، تو یہ چیز کیجیے۔ ایک انسان کہیں بھی بار بار تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس سے تھوڑا سلام ہوا تو ہے، لین دین تو ہے، لیکن تھوڑا دوری بنائے رکھتے ہیں۔ اب اگر یہ ہے کہ کوئی انسان یہ اپنی حرکت سے باغ نہیں آ رہا ہے، آپ صلہ رحمی کر رہے ہو، آپ کو تکلیف پہنچاتے جا رہا ہے، تو زیادہ نہیں، کبھی مل گیا تو سلام کلام کر لیا کیجیے، آمنا سامنا ہو گیا، سلام علیکم کر لیا کیجیے، قطع تعلق ہی نہیں ہو، اتنا کم سے کم، کہ ٹھیک ہے جتنا قریب ہو گئے اتنے آپ کو تکلیف پہنچائے گا، تو سلام کلام نہ بند کر کے جب آمنا سامنا ہو جائے تو یہ نہیں کہ رخ موڑ کے چلے جائیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان میں بہتر وہ ہے جو سلام سے شروعات کر لے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے بھائی میں 10 بار سلام کرتا ہوں لیکن ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، آپ کا کوئی خسارہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے کہا، 30 نیکی آپ کو مل گئی، وہ جواب نہیں دیا، وہ گنہگار ہو رہا ہے، آپ کو 30 نیکی مل گئی، تو نیکیاں لیجئے، اس کے اوپر چھوڑ دیے، گنہگار ہو رہا ہے، لیکن آپ تو قطع تعلق سے بچے ہیں، تو یہ فارمولہ اپنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں بات کریں، سامنے والا کٹ لے رہا ہے، فون نہیں اٹھا رہا ہے، آتے جاتے ملاقات ہو جاتی ہے، مطلب فون نہیں اٹھا رہے ہیں، فون نہیں اٹھائے، آپ کی قطع تعلقی نہیں لکھی جائے گی اللہ کے ہاں۔ بھائی دور ہے، اب وہ یو پی میں ہے، آپ یہاں ہیں، وہ مہاراشٹر میں، وہ سعودیہ میں ہے، وہ لندن میں ہے، اب یہاں سے تو ہم جا نہیں سکتے ہیں، فون ہی سے خرخرید لے سکتے ہیں، عید آئی چلیے بھائی مبارکباد دے دیں، کیسے ہیں کیا ہیں، اب وہ نہیں اٹھاتا ہے، قطع تعلقی نہیں ہوگی۔ آپ نے فون کیا ہے ملنے کے لیے، آپ گنہگار نہیں ہوں گے، وہ نہیں اٹھا رہا ہے، وہ گنہگار ہوگا، قطع تعلقی سے آپ بچ جائیں گے، اس لیے کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، سامنے ہوتا سلام کر لیتے، دور ہے ٹیلی فون ہے، میسج آپ کر رہے ہیں، میسج میں سلام کر رہے ہیں، بھائی کیا حال ہے کیسے ہیں، آپ کو بلاک کر دیا، کوئی بات نہیں، آپ معذور ہیں، آپ معذور ہیں، اور آپ اس رشتے کے کاٹنے میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں 4 بھائی ہے، ایک بھائی بیمار پڑ جاتا ہے، ہاں ایک بھائی بیمار پڑ جاتا ہے، جی جی، اور جہاں 4 بھائی تو اس کا علاج کا بات آتا ہے، ایک بھائی بولتا ہے چلو کراتے ہیں، 2 بھائی بولتا ہے چھوڑ دو جائیں تو مر جائے گا پاگل ہے، ماں بھی بولتا ہے اس کا علاج کراؤ، ایک تیار ہے کرانے کے لیے، جو اس کو کرانے کے لیے اسی کو مارنے کے لیے سب تیار ہے،
तो उस भाई के साथ क्या करना चाहिए? वहाँ के बारे में बोलते हैं पागल। अच्छा, एक सर्कस भाई है जो सबको पागल कर डालता है। भाई इलाज कराने की कैपेसिटी है, इलाज कराया जा सकता है, लेकिन उसको यह है कि पूरा आ जाए, मर जाने दो भाई, मर जाने। घूमेगा मर जाएगा। अच्छा अच्छा, हमारा होता रहता है कि नहीं दूसरा भाई नहीं मतलब इलाज कराओ। देखो हर मुमकिन कोशिश ये हो। भाई को क्या करो भाई, कभी आप सलाम कर लीजिएगा, मिल लीजिएगा तो फिर देखो मेरे वोट मिल लिया। वो अल्लाह के लिए। ऐसे लोगों का जवाब क्या है कि ये चीज़ कही जाएगी। अभी दो साथी हैं, कुछ अनबन हो गया, दोनों को सुलह कराने के लिए झूठ बोलना भी जायज़ है। झूठ बोल करके सुलह करा दो। अब दोनों तैयार हो गए सुलह करने के लिए कि अब दोनों सलाम कलाम शुरू कर देंगे, तीसरा आदमी आएगा, पागल हो तुम्हारे पास पैसा कम है, वक्त भूल गए। तो ये शयातीनुल इंस है, ये हर जगह रहेंगे तो जो मिलने नहीं देंगे। लेकिन आपको जो हदीस मैंने सुनाई कि अमल भी उधर साइड में है जब तक दोनों सुलह ना कर लें। तो ये है कि आप दिल पे पत्थर बांध करके, कहते दिल पे पत्थर बांध लो, तो वो नुस्खा अपनाइए। और अबू बकर सिद्दीक और यूसुफ अलैहिस्सलाम, इन दोनों के वाक़े को जो मैंने सुनाया उसको हमेशा ज़हन में रखें। मैं तो इसी नुस्खे को अपनाता हूँ। ये मामला हर एक के साथ है, आलिम हो, जाहिल हो, अमीर हो, गरीब हो, जिसको जितना जोड़ोगे उतने तुम्हारे लिए गड्ढा तैयार करेगा। ये दस्तूर शुरू से चला आ रहा है। अब वक्त तो ज़्यादा चला जाएगा, नहीं तो इस पर एक वाक़या सुना दूँ। हदीस सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुल बिर्र वस्सलाह के अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करने वाले हैं। और ये आखिरी वक्त होगा, आखिरी जवाब, इसलिए कि हमको जाना और आप लोगों को कीमती रात है। क्या है कि तिलावत और ज़िक्र अस्कार तौबा इस्तिग़फ़ार। एक सहाबी आज से 14 सदी पहले, और ये सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं। थोड़ा सा आप लोग सुनिए, सब लोगों के लिए मुफीद बात है, थोड़ा सा 5 मिनट बस और, कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनको जोड़ना चाहता हूँ, मुझको काटते हैं। मैं करीब होना चाहता हूँ, मेरे मामू हैं, मेरे खालू हैं, मेरे बहनोई हैं, मेरे साले हैं, मैं इनसे करीब होना चाहता हूँ, लेकिन हमसे दूर भागते हैं, मिलना नहीं चाहते। मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं कि मैं उनको देता हूँ, वो नहीं देते हैं। कुछ हमारे यहाँ बना, कुछ ऐसी गरीब है, कुछ तंग दस्त हो गया, कुछ परेशानी होगी, हमारे पास ये है कि 1000 ही रुपये हल करने के है, मैं 1000 ही रुपये पहुँचा दिया। वो बीमार है, वो कुछ है, ज़रूरतमंद है, लेकिन वो हमको नहीं देते हैं। हमारे साथ मामला हो जाए तो 1 रुपया देने वाले नहीं हैं, जो मैं हज़ारों दे चुका हूँ। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर उनसे कुछ कहा सुनी हो जाए तो मैं माफ़ कर देता हूँ। अरे मामू ही है, साला ही है, बहनोई ही है, दोस्त ही है, चलो उसकी उतनी ही समझ है, कह दिया, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन अगर मुझसे एक जुमला अगर मजाक में भी निकल जाए तो मेरे सीने पे चढ़ लेते हैं। ये तीनों प्रॉब्लम है सबके साथ कि नहीं है? हाँ, अपना अपना नफ्स का मुहासबा करें, सबके साथ ये तीनों प्रॉब्लम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और कहा, जो मामला आप पेश कर रहे हो अगर ऐसे ही है जैसा कह रहे हो, तो उस आदमी के मुंह में तुम गरम राख डाल रहे हो। लकड़ी जलाओ और राख अपने हाथ पे रखो तो क्या होगा? जलेगा ना, सुकून मिलेगा, आदमी तड़पेगा, जल गया। और इसी को मुंह में डालो तो बेचैनी कितनी हो जाएगी, क्या करेगा? सुकून नहीं का उसको। तो उसके मुंह में तुम गरम राख डाल रहे हो। और अगर तुम्हारा मामला ऐसे ही रहेगा जैसे कह रहे हो, ला यज़ालु माका ज़हीरुम मिनल्लाह, कि अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारी मदद में लगा रहेगा। सुना आपने? तो ये मामला हर एक के साथ में है। चलते रहोगे, एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मदद में 24 आवर। जब फरिश्ता है तो बातें बनेंगी, आपकी बिगड़ेंगी, बातें बनेंगी, वो मरता जाएगा, मिटता जाएगा। हसद और बुग़्ज़ में तुम्हारा कुछ कर नहीं सकता है। तुम्हारा मामला, तुमको ग्रीन झंडी मिली हुई है, ग्रीन लाइट, इसलिए कि अल्लाह ताला आपकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ता उतार दिया। तो
तो इन चीज़ों को सामने रखें। 14 सदी पहले ये मैटर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और वो आज हम देखें, आप देखें, हर एक के साथ ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। गीबत के ताल्लुक से एक चीज़ पूछना था। जैसे कि एक भाई है जो हमेशा लोगों के साथ में दोस्ती करता है और उसको दोस्ती करके यानी चोरी करता है, समझ लो, यानी किसी को दोस्त बनाया और चोरी करने लगा उसके पास दोस्त बना के, और वो दूसरे के साथ में भी वही कर रहा था। अभी उसकी चीज़ है और दूसरे को हम बोलेंगे तो गीबत के ज़माने में आया। देखिए, गीबत वो लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में गीबत 6 शक्ल में जायज़ है। 6 शक्ल में गीबत हराम नहीं है, जायज़ है। उसमें से एक चीज़ है तहज़ीरुन्नास मिन शर्रिही, लोगों को उसके शर से बचाना मकसूद हो। जैसे एक आदमी है मार्केट में कि आया, अरे भाई ज़रा 10,000 दे दीजिए, मैं आपको मंडे को ला के दे दूँगा, ठीक है, या इतना माल दे दीजिए भाई, बस अगला नेक्स्ट वीक में आपको दे दूँगा। लेकिन वो नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंडे ये क़यामत की सुबह तक नहीं आने वाला है, वो नहीं आएगा, तो क़यामत के दिन आएगा उसका। तो आप ऐसे इंसान के बारे में अगर कोई कुछ लेन देन कर रहा है तो आप बता सकते हैं भाई ऐसा है कि ज़रा वो साहब चिपक रहे हैं, बड़ा लंबा सलाम दुआ कर रहे हैं, आजकल बैठ रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, तो ज़रा होशियार रहना। इसलिए कि 2 कटिंग पिलाएंगे और उसके बाद 20,000 वसूल लेंगे आपसे, आपको पता नहीं चलेगा। लस्सी पी रहे हो ना, लस्सी और फालूदा शालीमार में फला जगह जा कर के वो पिला रहे हैं, वो 2 फालूदा पिलाएंगे, उसके बाद 2 लाख खींच लेंगे, पता नहीं चलेगा आपको। इसलिए ज़रा होशियार रहिएगा। तो क्या है, तहज़ीरुन्नास मिन शर्रिही, उसके शर से बचाना मकसूद है। इसलिए कि आप डूब चुके हैं, आप देख के फंस चुके हो, तो बता सकते हो ये गीबत है लेकिन जायज़ है, ये गीबत है लेकिन जायज़ है। जब ये मामला हो कि भाई लेन देन हिसाब से क्लियर मामला नहीं, जायज़ है। और भी 5 और शक्लें हैं गीबत की, वो पता चला आधा घंटा और चला जाएगा। फिर किसी मौके पर गीबत ही पर तकरीर हो 1 घंटा। सलाम।